السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرت خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے ایک سلسلہ زیارات مکہ مکرمہ کا شروع کیا ہے، جس میں ہم مکہ کی تاریخ کے بارے میں اور مختلف ادوار میں کیا ترامیم کی گئی مسجد حرام میں اور مکہ کے اطراف میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کس نے اور کب ترمیم کرائی۔ سعودی میڈیا کے مطابق آل سعود کی ریاست کے قیام سے قبل پیش آنے والے بعض واقعات سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا۔ سنہ 1915 کے دوران الحسین بن علی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے دوران بعض گولے خانہ کعبہ پر گرے تھے، جس سے اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اس واقعے سے 2 سال قبل غسل کعبہ کی وجہ سے دراڑیں پڑ گئی تھی اور سیلاب کا پانی خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا تھا، یعنی 1915 سے 2 سال پہلے 1913 میں غسل کعبہ ہوا تھا، اور اس میں جب بارش کا سیلاب کا پانی وہ خانہ کعبہ کے اندر آ گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ پہلی بار 1944 کے دوران شاہ عبدالعزیز کے دور میں تبدیل کیا گیا تھا، جسے ایلومینیم سے بنایا گیا تھا۔ شاہ سعود کے زمانے میں بھی ترمیم ہوئی۔ شاہ سعود بن عبدالعزیز نے 1957 میں خانہ کعبہ کی اصلاح و مرمت کا حکم دیا تھا۔ ترمیم کا کام روزانہ نماز عشاء کے 1 گھنٹے بعد شروع کیا جاتا اور مغرب کے بعد سے نصف شب تک ترمیم کی کارروائی چلتی۔ تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ کے اندر بجلی کے بلب لگائے گئے تھے، جنہیں ترمیم کا کام مکمل ہونے پر ہٹا دیا گیا تھا۔ شاہ خالد نے باب کعبہ تبدیل کرایا۔ چنانچہ شاہ خالد بن عبدالعزیز نے خانہ کعبہ میں محدود نوعیت کی ترمیم کرائی۔ انہوں نے 1977 میں باب کعبہ تبدیل کرایا تھا، جس کا ڈیزائن مصری انجینئر منیر الجندی نے تیار کیا تھا۔ ان دنوں جو دروازہ لگا ہوا ہے وہ شاہ خالد ہی کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز کے دوران دروازے پر نشانات دیکھ کر نیا دروازہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور مسجد حرام میں باب التوبہ کی تیاری میں 1 کروڑ 3 لاکھ ریال سے زیادہ خرچ ہوئے تھے۔ یہ کام 12 مہینے میں مکمل ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے میں 280 کلوگرام سونا استعمال کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ پہلی بار سنہ 1944 کے دوران بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور میں تبدیل کیا گیا تھا، جسے ایلومینیم سے بنایا گیا تھا۔ اس پر چاندی کی لوحیں لگائی گئی تھیں اور اوپر سے سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ مصری آرکیٹیکٹ نے خانہ کعبہ کے نئے دروازے کا ڈیزائن اس انداز سے بنایا کہ غلاف کعبہ پر ہونے والی کڑھائی اور دروازے کی شکل میں ایک خاص قسم کی مناسبت نظر آئے۔ خانہ کعبہ آخری مرتبہ تقریباً 600 برس قبل طوفانی سیلاب سے منہدم ہوا تھا۔ تو شاہ فہد کے دور میں بھی ترمیم ہوئی۔ 1995 کے دوران خانہ کعبہ کی دیواروں کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا تھا۔ پھر 1996 کے دوران خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی مکمل ترمیم ہوئی۔ چھت، تینوں ستونوں، داخلی دیواروں، فرش، اندرونی جو زینے ہیں، میزاب رحمت اور حجر اسماعیل کی دیوار کو بھی ترمیم میں شامل کیا گیا تھا۔ ترمیم کا یہ کام 13 نومبر 1996 کو مکمل ہو گیا۔ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ از سر نو تعمیر ہوا؟ مورخین کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ 10 بار
ازسر نو تعمیر کیا گیا۔ اکثر مورخین اور اسلامی امور کے ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ 4 بار خانہ کعبہ منہدم ہوا۔ خانہ کعبہ آخری مرتبہ تقریباً 600 برس قبل طوفانی سیلاب سے منہدم ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے فرمان روا سلطان مراد چہرم نے خانہ کعبہ ازسر نو تعمیر کرایا تھا۔ موجودہ خانہ کعبہ انہی کے دور کی ایک یادگار ہے۔